محبت جب زبان تک آ جائے تو اکثر آزمائشیں لے آتی ہے۔ فاخر نے ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا، مگر جواب اس کے دل کے برعکس تھا، انکار۔ وہی لوگ جو اس کی ہر خوشی پر مسکراتے تھے آج اس کے خواب کے سامنے دیوار بن کر کھڑے تھے۔ فاخر کے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ اس نے غصے میں نہیں بلکہ ٹوٹ کر ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ چند لمحوں میں ہنستا مسکراتا فاخر ہسپتال کے بستر پر جا پہنچا۔ گھر والوں کی دنیا جیسے ایک پل میں رک سی گئی۔ ان کا لاڈلا ان کی آنکھوں کے سامنے تکلیف میں تھا اور آخر کار محبت جیت گئی۔ فاخر کے گھر والے مان گئے، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب امتحان کی باری لائبہ کی تھی۔ جب اس نے اپنے دل کی بات گھر والوں سے کہی تو اس کے اپنے ہی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جو کل تک اسے سر آنکھوں پر رکھتے تھے آج وہیں اسے تانے دینے لگے۔ اس کے خواب اس کے سامنے ٹوٹنے لگے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب اس کے بڑے بھائی کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ وہ لمحہ لائبہ کے لیے صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی درد بھی بن گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں صرف ایک ہی نام، فاخر۔ جب اس کی محبت کو مسلسل ٹھکرایا گیا تو وہ ٹوٹ گئی۔ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور کچھ ہی دیر میں وہ بھی ہسپتال کے بستر پر تھی۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ وہی بڑا بھائی جو کل تک اس کے خلاف تھا آج اس کی حالت دیکھ کر بکھر گیا۔ وہ اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا تھا اور آج اس کی خاموشی نے اسے ہرا دیا تھا۔ آخر کار اس کا دل پگھل گیا اور وہ اپنی بہن کے ساتھ نہیں تھا تو اس کے خلاف بھی نہیں تھا، مگر پورا گھر اب بھی راضی نہ تھا۔ صرف ایک بھائی اور ایک ضدی محبت، باقی سب ابھی بھی ان کے خلاف تھے۔ وقت کبھی کبھی محبت کو ختم نہیں کرتا بلکہ اسے اور گہرا کر دیتا ہے۔ لائبہ کا باپ اب بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ اس کے لیے یہ رشتہ کبھی قابل قبول نہ تھا۔ دوسری طرف فاخر اپنی محبت میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اس کی پھوپھی جو اس رشتے کی ایک خاموش کڑی تھی اب خود مشکل میں گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف اپنے سسرال والوں کی ناراضی اور دوسری طرف اپنے بھتیجے کی ٹوٹی ہوئی امیدیں۔ گھر والوں کے دلوں میں اس کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ کوئی اسے سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ خاموش تھی کیونکہ وہ بھی اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ یوں ہی سال گزرتے گئے، 1 2 اور پھر پورے 5 سال، مگر نہ فاخر بدلا
نہ لائبہ کی محبت کم ہوئی۔ وقت نے بہت کچھ بدلا مگر ان کے دل نہیں۔ 5 سال گزرنے کے بعد ایک اور آزمائش ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ لائبہ کے باپ نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا۔ یہ خبر لائبہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ لائبہ کے بڑے بھائی نے اپنے باپ کو منانے کی بہت کوشش کی مگر اس کا جواب اور ضد نہیں بدلے۔ وہ اب اس رشتے کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ لائبہ بھی اب اپنا درد اپنے اندر ہی چھپائے ہوئے تھی۔ وہ ہر ایک پل مر رہی تھی۔ اس مشکل میں بس 3 ہی لوگ تھے جو لائبہ کے ساتھ تھے: بڑا بھائی، اس کی بہن سے بھی بڑھ کر بھابھی، اور اس کی چچی یعنی فاخر کی پھوپھی، جو نہ تو فاخر کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی اور نہ لائبہ کو، کیونکہ لائبہ کو بھی اس نے اپنی بیٹی کی طرح پیار دیا تھا۔ اس کا بڑا بھائی جو کبھی اس کے خلاف کھڑا تھا، ایک دن خاموشی سے اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی اور دل میں بوجھ۔ وہ لائبہ کے قدموں میں بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ لیے اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولا: مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا۔ اگر تم میری بیٹی ہوتی تو میں کبھی تمہیں یوں نہ رلاتا، میں خود تمہارا ہاتھ فاخر کے ہاتھ میں دے دیتا، مگر میں بے بس ہوں۔ اس کے الفاظ لائبہ کے دل کو چیرتے چلے گئے۔ یہ وہی بھائی تھا جو کبھی اس کے خلاف تھا اور آج اسی محبت کے آگے جھک چکا تھا، مگر ایک بھائی کے مان جانے سے سب کچھ آسان نہیں ہوا۔ اب بھی سب سے بڑی دیوار باقی تھی: باپ کی ضد اور ایک ایسی محبت جو ہر امتحان کے باوجود اب بھی قائم تھی۔